فرقان، اور پھر فرقان کو قرآن کریم کو نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے آخر میں. اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اتارا بھی تو اللہ نے، باقی کتابیں بھی اتاری اللہ نے، لیکن اس کو اتارنے کے بعد ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے قیامت تک کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا، کوئی تحریف و تبدل اور تغیر نہیں کر سکے گا. بڑی کوششیں کی ہیں لوگوں نے قرآن کو بدلنے کی، خود بدل گئے، قرآن نہیں بدلا. اس پر پہرا ہے اللہ کا براہ راست. اور بہت سے بیوقوفوں نے تو کہا ہے، روافض نے، کہ قرآن غلط ہے، اس میں تعریف کی گئی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، ثابت کر دو. قرآن نے تو چیلنج کر دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیسی ایک مثال پیش کر دو. اور پھر جب یہ بات نہیں بنی ان سے، پھر کہنے لگے، پھر معنوی تبدیلی شروع کر دی. عجیب و غریب اپنے طرف سے من گھڑت ترجمہ اور من گھڑت معنی اور من گھڑت مطلب. ان کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان بے شک، یقیناً، الذین، جو لوگ کفروا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا. یہ اللہ کی جو آیتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں ہیں، جو ان آیتوں کا انکار کر دے گا، لہم عذاب شدید، اس کے لیے عذاب ہے سخت ترین. اللہ کی کتاب کو نہیں مانو گے، اللہ کی آیات کا انکار کرو گے. ہاں، تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ الفاظ کا انکار کر دیں، چاہے وہ معانی کا انکار کر دیں، چاہے وہ مطلب کا انکار کر دیں، چاہے وہ معانی اور مطالب میں تغیر و تبدل کریں، ٹھیک ہے، معنوی تحریف کریں، جیسے آج کل بہت سے مسلمان، بدعتی مسلمان تحریف کرتے ہیں عجیب عجیب اپنے مطلب کو. یار ویسے مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب قرآن کریم ایک لفظ کو ظاہر واضح طور پر کہتا ہے، اس میں تم لوگ کیوں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. کوئی واقعہ پیش کر دیا، کچھ اور مثال پیش کر، اور تمہارا واقعہ اور تمہاری مثال نہیں چلے گی، نہ واقعہ چلے گا نہ مثال چلے گی. جب قرآن واضح کہہ رہا ہے، بس بات ختم ہو گئی. قرآن واضح کہتا ہے، قل لا اعلم الغیب، میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا. واضح کہہ رہا ہے قرآن، قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، لا اعلم الغیب، یعنی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتا. لیکن ایک فرقے کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں. پھر جناب معنوی تبدیلیاں ہیں، پھر تحریف ہے، پھر خدا چھوڑے گا ان کو؟ پوچھے گا اللہ ایسے خبیثوں سے جو معنوی تبدیلی کرتے ہیں قرآن کریم میں اپنے. چونکہ ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو بڑا ہے گزرا ہے، اس کا نظریہ تھا، اب قرآن کو بھی تبدیل کرتے ہیں اپنے لیڈر کے حساب سے. خدا کا خوف کرو، قرآن جو واضح کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو، قرآن واضح کہہ رہا ہے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، تمہاری طرح کا انسان، جیسے تم کھاتے پیتے ہو میں بھی وہی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا رسول بن گیا ہوں، شان و شرف میں، عزت اور مقام میں اور مرتبے میں تو بہت اعلیٰ، لیکن جسمانی ساخت تو تمہاری طرح ہے نا. انسان ہوں، میں نے بھی شادیاں کی ہوئی ہیں، میرے بھی بچے ہیں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں تمہاری طرح کا، 2 آنکھیں، 2 کان، سر، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، بالکل انسان ہوں تمہاری طرح. یہ مطلب اللہ پاک کا. بس جناب ایک فرقے نے نبی پاک کو جو بشر کہے گا وہ گستاخ ہے فلاں. وہ قرآن کے ہمیں کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا، نبی خود فرما رہے ہیں مجھے کہو نا کہ میں بشر ہوں. قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا مطلب. پھر جب ہم کہتے تمہاری طرح، گستاخی کر دی نبی کی، ہم نبی کی طرح ہیں. بھائی انسانی ساخت میں نبی کی طرح ہے، نبی انسانی ساخت میں ہماری طرح ہے، شان و شوکت میں نہیں، عزت و مرتبے میں نہیں. وہ تو ان کے جوتے کی دھول ہماری آنکھوں میں پڑ جائے تو سرما ہے. عزت و شان تو اعلیٰ ہے. بس جناب کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا یہ لوگ، یہ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں. اپنی طرح کا مطلب انسانی ساخت میں ہماری طرح ہے. تو معنوی تبدیلی بھی نہ کرو، خدا کا خوف کرو. لفظی تبدیلی تو نہیں کر سکتے ہیں، پھر اللہ پاک کا ہے، پھر معنوی تبدیلی شروع کر دیتے ہیں. تو فرمایا جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا، اللہ پاک غصے میں ہے.
ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ آیات کا انکار، ترجمے کا انکار کر دیا بھی تو ہو گیا نا، معنوی تبدیل کر دی بھی تو وہی چیز آ گئی۔ جو بھی انکار کرے گا لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے، چاہے وہ پگڑی باندھے، چاہے وہ داڑھی رکھ لے، چاہے وہ سجدے کر کر کے یہاں نشان لگوا لے، لیکن اگر اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کو اپنے ذہن کے حساب سے ترجمہ اور کرتا پھرتا ہے، تو فرمائے لہم عذاب شدید، اس کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور یاد رکھو اللہ بدلہ لینے والا ہے، ایسا لے گا بدلہ کہ وہ عزیز ہے۔ دیکھو نا، اگر آپ کو ایک بندہ چیلنج کرتا ہے، ٹھیک ہے میں تم سے بدلہ لوں گا، تو اگلا کہتا ہے تو جب تم تیاری کر کے آؤ گے تو میں بھی تیاری کر کے آؤں گا نا، پھر ہو سکتا ہے دوبارہ میں غالب آ جاؤں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں بدلہ لیتا ہوں، اس لیے ابھی نہیں ہوں کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، بس جب میں پکڑتا ہوں پھر میں تو عزیز ہوں، عزیز ذو انتقام۔ یعنی یہ ترجمہ بھی غلط ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک زبردست بھی ہے، یہاں بیچ میں واو نہیں ہے، اور بدلہ لینے والا بھی ہے، اور کہاں سے واو تو ہے ہی نہیں، تو ترجمہ یہ کر دینا چاہیے کہ اللہ زبردست ہے انتقام لینے میں، جب انتقام لیتا ہے تو زبردست ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، قدرت والا ہے، شوکت والا ہے، شان والا ہے، اس کے سامنے کوئی ہل نہیں سکتا ہے، اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے میرے رب کے ساتھ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ انتقام لینے میں زبردست ہے، جو ہونا چاہیے کہ اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، دوسری جگہ ہے نا کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو بڑے زبردست